تو آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی خاص قدیم طبی بیج کے بارے میں، تودری سیاہ۔ یہ ایک ایسی جڑی بوٹی ہے جو صدیوں سے روایتی طب، خاص طور پر طب یونانی کا ایک اہم حصہ رہی ہے۔ اب دیکھیں، جب پہلی نظر اس پودے پر پڑتی ہے تو یہ ایک عام سا خوبصورت پھول لگتا ہے، لیکن کیا کبھی سوچا ہے کہ اس خوبصورتی کے پیچھے صحت کے کتنے گہرے راز چھپے ہو سکتے ہیں؟ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، جن چیزوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں ان کے پیچھے صدیوں کی حکمت اور طبی روایات پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اور اس پودے کے ساتھ بھی بالکل یہی معاملہ ہے۔ جسے آج کی دنیا بلیک وال فلاور کے نام سے جانتی ہے، وہی قدیم طبی کتابوں میں تودری سیاہ کے نام سے درج ہے۔ یعنی ایک ہی پودا، لیکن اس کی دو شناختیں ہیں، ایک جدید اور دوسری وہ جس کی جڑیں گہری روایت میں ہیں۔ اچھا، تو چلیے ذرا گہرائی میں چلتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نباتاتی طور پر یہ پودا آخر ہے کیا، اور اس کا کون سا حصہ ہے جو طبی لحاظ سے اہمیت رکھتا ہے۔ تو نباتاتی طور پر اس کا نام ہے چیرینتھس چیری، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے پھول یا پتے نہیں، بلکہ اس کے بیج، جنہیں تخم کہا جاتا ہے، وہ اصل میں دوا کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ یہ بیج پتلی سی پھلیوں سے نکلتے ہیں اور ان کا اپنا کوئی خاص ذائقہ نہیں ہوتا، یعنی پھیکے ہوتے ہیں۔ اور یہ کوئی ایسا پودا نہیں جو صرف کسی ایک علاقے میں ملتا ہو۔ یہ پاکستان، ہندوستان اور ایران سے لے کر یورپ تک پایا جاتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت کتنی وسیع اور تاریخی ہے۔ اب آتے ہیں اس کے اصل روایتی پہلو کی طرف۔ تودری سیاہ کی خصوصیات کو اگر صحیح معنوں میں سمجھنا ہے تو ہمیں طب یونانی کی زبان کو، اس کی کچھ بنیادی اصطلاحات کو سمجھنا ہوگا جو اس کی تاثیر کی بنیاد ہے۔ طب یونانی میں جو سب سے مرکزی تصور ہے وہ ہے مزاج کا۔ مزاج سمجھیں کہ کسی بھی جڑی بوٹی یا غذا کی بنیادی فطرت ہوتی ہے۔ اس کا کردار ہوتا ہے کہ وہ اپنی تاثیر میں گرم ہے، سرد ہے، خشک ہے یا تر، اور یہی مزاج طے کرتا ہے کہ وہ جسم پر کیا اثر کرے گی۔ تو تودری سیاہ کا مزاج کیا ہے؟ یہ ہے دوسرے درجے میں گرم اور پہلے درجے میں تر۔ مطلب اس کی تاثیر گرم اور مرطوب ہے، اور اس کی ساری خوبیاں، ساری طاقت اسی مزاج میں چھپی ہے۔ یہی خصوصیت اسے جسم میں سردی اور خشکی سے پیدا ہونے والے مسائل کے لیے ایک بہترین دوا بناتی ہے۔ اسی گرم اور تر مزاج کی وجہ سے طب یونانی میں اس کے 8 بڑے کمالات، یا یوں کہیں کہ 8 اہم طبی افعال بیان کیے گئے ہیں۔ یہ افعال بتاتے ہیں کہ یہ جسم پر کس کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ یہ فہرست واقعی بہت دلچسپ ہے اور اس کے وسیع اثرات کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ مقوی با ہے، یعنی قوت کو بڑھاتی ہے۔ یہ مولد منی اور مولد شیر ہے، یعنی منی اور دودھ کی پیداوار میں اضافہ کرتی ہے۔ اس کا گرم مزاج اسے مسخن بناتا ہے، یعنی جسم کو اندر سے حرارت دیتی ہے۔ اور شاید سب سے اہم، یہ ایک بہترین مخرج بلغم ہے جو سینے میں جمی ہوئی سرد بلغم کو نکال باہر کرتی ہے۔ یہ سارے افعال براہ راست اس کے گرم اور تر مزاج سے جڑے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئیں اس کی خصوصیات، لیکن عملی طور پر ان کا استعمال کہاں ہوتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ روایتی طور پر ان افعال کی بنیاد پر اسے کن بیماریوں کے علاج میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ان 8 افعال میں سے بھی 2 کو اس کا نفع خاص، یعنی سب سے نمایاں فائدہ سمجھا جاتا ہے۔ پہلا، یہ ایک بہترین مخرج بلغم یعنی ایکسپیکٹرنٹ ہے، اور دوسرا، یہ ایک مؤثر مقوی باہ یعنی ایفروڈیزیاک ہے۔ یہ اس کے خاص میدان ہے۔ اور یہ ہیں وہ بیماریاں جن میں تودری سیاہ کا استعمال ہوتا ہے۔ دمہ اور کھانسی میں اس کا بلغم نکالنے والا فنکشن کام آتا ہے۔ ضعف با اور جریان جیسے مسائل میں اس کی مقوی با خاصیت مفید ہے۔ اور اسی طرح جسمانی کمزوری اور لاغری کو دور کرنے کے لیے یا دودھ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ مسمن بدن اور مولد شیر بھی ہے۔ لیکن ظاہر ہے، ہر طاقتور دوا کی طرح اس کے استعمال کی بھی کچھ اصول اور احتیاطیں ہیں۔ طبی یونانی میں ایک بڑا زبردست نظام موجود ہے جو ان چیزوں کا احاطہ کرتا ہے تاکہ دوا کا محفوظ اور مؤثر استعمال یقینی بنایا جا سکے۔ ماخذ کے مطابق اس کی روایتی خوراک 7 سے 12 ماشا تک بتائی جاتی ہے، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے کہ یہ مقدار کسی ماہر حکیم کے مشورے کے بغیر استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ ہے طب یونانی کا کمال۔ یہ نظام بہت متوازن ہے۔
ہر دوا کے ممکنہ مضر اثرات کا بھی ذکر ملتا ہے، جیسے تودری سیاہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پیٹ کے اعضاء کے لیے مضر ہو سکتی ہے، لیکن پھر اس کا حل بھی بتایا گیا ہے، یعنی ایک مصلح زرشک جو اس کے مضر اثرات کو ختم کرتا ہے۔ اور اگر تودری سیاہ نہ ملے تو اس کا بدل یعنی متبادل بھی موجود ہے، جو کہ بہمن سرخ ہے۔ یہ ایک مکمل سوچا سمجھا طبی نظام ہے۔ اور یہ کوئی غمنام چیز نہیں ہے۔ یہ صرف اکیلے استعمال نہیں ہوتی، بلکہ یہ بہت سے مشہور روایتی مرکبات جیسے کہ صفوف جریان اور لبوب کبیر کا بھی ایک اہم جزو ہے۔ اس سے طب یونانی میں اس کی اہمیت اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ آخر میں تودری سیاہ جیسی جڑی بوٹیوں کا مطالعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ قدیم حکمت میں آج کے دور کے لیے بھی بہت کچھ ہے، اور یہ ہمیں اس سوال پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ یہ جو قدیم نباتاتی علم ہے، یہ آج صحت اور تندرستی کے جدید تصورات میں ہماری کس طرح رہنمائی کر سکتا ہے۔